اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 5 اشارہ ڈی کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے اس کورس میں جو ہے 5 صفحات پہلے اس پارے کے پڑھنے تھے۔ ان کی ترتیب یہ تھی کہ پہلا صفحہ جو ہے انگوٹھے پر اور آخری جو ہے چھوٹی انگلی پہ ہے، اور پہلے 4 صفحوں میں ہدایت کی بات ہے جس میں متقین، کافرین، منافقین اور دعوت قرآن کا ذکر ہے، اور جبکہ 5ویں صفحے میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اور شروع جو ہے ہم نے سورۃ فاتحہ سے کی تھی، اور سورۃ بقرہ کی ہم نے 37 جو ہے وہ آیتیں اس کورس میں پوری کرنی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، یہ 5 صفحات ہم یوں رکھتے ہیں، پہلا صفحہ انگوٹھے پر اور پھر آخری صفحہ جو ہے وہ چھوٹی انگلی پہ۔ پہلے صفحے کے اشارے دیکھتے ہیں۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ دوسرے صفحے کے اشارات ہیں، کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ تیسرے صفحے کے اشارے ہیں، آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ چوتھے صفحے کے اشارے ہیں، وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ 5ویں صفحے کے اشارے ہیں، خلیفہ پر سوال، اسما کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ تو آئیے ان کے مختصر اشارے دیکھتے ہیں۔ پہلے صفحے کے لیے ہے تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ دوسرے صفحے کے لیے کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ تیسرے صفحے کے لیے آگ، بارش، پانی، آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ اور چوتھے صفحے کے لیے مختصر اشارے، وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ اور 5ویں صفحے کے مختصر اشارے ہیں، خلیفہ، اسما، ابلیس اور جو ہے اسلانا یا توبہ۔ تو آئیے دیکھیں 5ویں صفحے کے کیا تھے اشارے، خلیفہ پر سوال، اسما کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، اسلانا اور توبہ۔ تو آئیے اسے بھی لے لیتے ہیں ہاتھ کی انگلیوں پر۔ خلیفہ پر سوال، اسما کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، پھسلانا اور توبہ۔ مختصر ہم کہہ سکتے ہیں خلیفہ، اسما، سجدہ، پھسلانا۔ تو آج ہم نے چوتھا اشارہ پڑھنا ہے جو کیا ہے، پھسلانا اور توبہ۔ اور اس سے پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت آدم کو درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم کو پھسلا دیا اور انہوں نے توبہ کی۔ تو آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، سلام قول من رب الرحیم، فبأی آلاء ربکما تکذبان، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کے درس سے یہ اسباق ہمیں حاصل ہوتے ہیں، شیطان ہمارا سب سے بڑا، بدترین، بہت خطرناک اور تجربہ کار دشمن ہے۔ ہمیشہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیے اور اس کی چالوں سے خبردار رہیے۔ زندگی بہت مختصر ہے، شیطان کی پیروی کر کے اسے برباد مت کیجیے۔ جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے۔ تو آئیے اس میں اسما، افعال اور جو ہے حروف کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، فا معنی پس، ازلہ یہ جو ہے فعل ہے، ہما جو ہے یہ ضمیر ہے، دو کے لیے آتی ہے۔ الشیطان الف لام سے پتہ چل رہا ہے کیا ہے، اسم ہے۔ انہا، ان جو ہے حرف ہے، ہا جو ہے وہ ضمیر ہے، اسم ہے۔ فَأَخْرَجَهُمَا، فا پس یہ جو ہے حرف ہے، اخرجہ یہ فعل ہے، ہما یہ دو کے لیے آتا ہے، ضمیر ہے۔
مما من اور ما سے ہے، یہ حرف ہے. کانا کانا جو ہے یہ کانا کے اس سے آیا ہے جو فعل ہے. فی ہی دو سے فی اور ہی، فی جو ہے وہ حرف اور ہی جو ہے ضمیر اسم. وَقُلْنَا وا جو ہے وہ حرف، کل نہ یہ جو ہے کل کے وہ کالا کے ٹیبل سے آیا ہے. کالا کالو، کلتا کلتو کلتم کلنا، یہ کلنا وہ اس ٹیبل سے آیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ماضی کا صیغہ ہے، فعل ہے. احبتو احبتو احبت یہ جو ہے احبت جو ہے حبتا سے ہے، حابتا سے، تو فعل ہے اور جمع کا واو الف سے پتہ ہے. بعدکم بعد جو ہے وہ اسم ہے، ہم نے پڑھا ہوا ہے، یہ مخصوص اسموں میں سے ہے. کم جو ہے وہ ضمیر اسم ہے. لی بادن لی جو ہے وہ حرف ہے، بادن دو زیر سے پتہ چل رہا ہے اسم ہے. ادون دو پیش سے پتہ چل رہا ہے کیا ہے؟ اسم ہے. ولکم تین ٹکے وا لا یہ دونوں حرف ہے، کم جو ہے ضمیر ہے. فی جو ہے وہ حرف ہے، الارض الف لام سے پتہ چل رہا ہے اسم ہے. مستقر و متعن مستقر دو پیش بتا رہا ہے کہ یہ اسم ہے. واو جو ہے حرف ہے، متعن دو پیش بتا رہا ہے کیا ہے؟ اسم ہے. الا یہ جو ہے حرف ہے، حین دو زیر بتا رہا ہے کہ اسم ہے. فتلقا فا جو ہے وہ حرف ہے، تلقا یہ جو ہے فعل ہے، کمزور فعل میں سے یاد بتا رہا ہے. آدمو آدمو جو ہے وہ اسم ہے. من حرف ہے، رب ہی رب جو ہے وہ اسم، بی جو ہے ضمیر اسم، دونوں اسم ہے. کالیماتن کالیماتن دو زیر بتا رہا ہے یہ اسم ہے. فتابہ فا جو ہے وہ علیحدہ کر لیں، حرف ہے. تابہ جو ہے یہ تابہ کے جو ہے ٹیبل سے آیا، ماضی کا صیغہ ہے، فعل ہے. علیہ اللہ جو ہے وہ حرف، ہی جو ہے وہ ضمیر. انہو انہ جو ہے وہ حرف ہے اور ہو جو ہے وہ ضمیر ہے. ہوا جو ہے یہ اسم ہے، تمام ضمائر اسم ہوتے ہیں. یہ ہوا جو ہے ڈیٹیچ جو ہے یا جو ہے منفصل ہے ضمیر. التواب الف لام سے پتہ چل رہا ہے اسم ہے. اور الرحیم الف لام سے پتہ چل رہا ہے کیا ہے؟ اسم ہے. تو آئیے انہیں دیکھتے ہیں. فا ان فا می اور فی وا لی وا لا فی اور وا اور الا، یہ سب کیا تھے؟ حروف تھے. افعال دیکھیے. ازل، اخرجا، کانا، کلنا، اہبتو، یہ سارے افعال. اسما کی طرف آئیے. ہما، الشیطان، ہا، ہما، ما، فی میں ہی. بعدکم بعد اور کم دونوں جو ہے اسم ہے. بادن اسم ہے، دو اسم ہے، کم اسم ہے. الارض مستقرن اسم ہے، متعن اسم ہے اور حین اسم ہے. تو لہٰذا یہ ہو گئے. اگلا حصہ آئے گا فتلقا فا من فا الا ان، یہ سب کیا ہے؟ حروف. اور اس میں فعل کون سا ہے؟ تلقا اور تابا. اور اس کے اندر اسما کون سے ہیں؟ آدم، رب ہی میں رب اور ہی دونوں. کالیماتن ہی، او، ہوا، التواب اور رحیم، یہ سارے ہم نے پہچان لیے الحمدللہ. تو اب یہ دیکھیے ہر لائن میں آپ کو جو ہے اوسطاً 3 مل رہے ہیں. 1 2 3 2 5 ان کو جمع کر کے تقسیم کریں تو اوسطاً ہر لائن میں 3 ہے. ان کو ہم جو ہے کس سے یاد کریں گے؟ ان کو جو ہے ہم فکروں سے اور اشارات سے یاد کریں گے. گرامر کے الفاظ کو کیسے یاد کریں گے؟ ٹی پی آئی اور عربی بول چال سے. تو آئیے دیکھتے ہیں سبق کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. پس ازل پھسلا دیا، ہما انہیں دونوں کو، کن کو؟ حضرت آدم اور حوا کو. الشیطان شیطان نے کیا؟ انہا اس سے، کس سے؟
یعنی وہ جو درخت تھا اس کے قریب جانے سے اس نے پھسلا دیا. فاخرجہما، بس تو پھر کیا، اخرجا نکال دیا، ہما ان دونوں کو، بس ان دونوں کو نکلوا دیا. کیا ہے، یا نکال دیا، مما اس سے، کانا فی وہ جس میں تھے، یعنی جو جنت میں تھے اس سے جو ہے ان دونوں کو اس نے نکلوا دیا. وکلنا اور کہا ہم نے، اہبتو تم سب اترو، جمع کا صیغہ بعدکم تم میں سے بعد، لبعض بعض کے، عدو دشمن ہے، ولکم فی اور تمہارے لیے ہے، فی دار زمین میں، مستقر، مستقر کہتے ہیں ٹھکانے کو، و متاع اور زندگی، متاع کہتے ہیں سامان زندگی یعنی زندگی، الی حین ایک وقت مقرر تک. تو آئیے یہاں پہ ہم جو ہے 5 منٹ کا وقفہ لیں گے، پھر ہم اپنے سبق کو جو ہے جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ سبق کو ہم تھوڑا جلدی ختم کر کے کچھ حصے کی آج دہرائی کریں گے اور باقی حصے کی کل دہرائی کریں گے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ 3 بار دوہرا دیجئے پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے ہم وہ سب اور ہما جو ہے وہ دونوں یعنی دو کے لیے ہما کا صیغہ ہے انہا اس سے فاخرج ہما پس نکال دیا ان دونوں کو مما اس سے یعنی جنت سے کانا فی ہی تھے اس میں دونوں اگلا ہے احبتو بعدکم لبادن اِحْبِطُوا عدو بَعْضُکُمْ تم سب اتر جاؤ تم میں سے بعض اِحْبِطُوا احبتو بَعْضُکُمْ بعدکم لبادن عدو یہ پورا ایک ہی جو ہے وہ فکرہ ہے یعنی یہ فریز ہے احبتو اِحْبِطُوا بعدکم بَعْضُکُمْ بادن عدو لِبَعْضٍ تم سب عَدُوٌّ اتار تم جاؤ تم سب میں سے اتر بعض جاؤ بعض تم کے میں سے دشمن بعض ہے بعض کے دشمن ہیں اِحْبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِحْبِطُوا بَعْضُکُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ تم سب اتر جاؤ تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہیں اور اگلا جو ہے وہ ہے مستقر و متاعن الہین مستقر و متاعن الہین ٹھکانہ اور سامان ہے مستقر ایک وقت تک مستقر و متاع الہین الہین ٹھکانہ اور ٹھکانہ سامان اور زندگی ہے ایک ایک تک وقت تک مستقر و متاع الہین مقرر مستقر و و متاع متاع الہین الہین ٹھکانہ اور سامان زندگی ہے ایک وقت تک لوگوں کو بہکانے اور پھسلانے کے معاملے میں شیطان سے زیادہ چلاک کوئی نہیں ہو سکتا اس بات کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ جنت میں رہتے ہوئے شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو پھسلا دیا کیا کوئی حضرت آدم علیہ السلام سے زیادہ سمجھدار ہو سکتا ہے یقیناً نہیں ان کو جو علم دیا گیا تھا ہمیں اس کا اتنا حصہ نہیں ملا وہ ہم سے زیادہ جانتے تھے ہمیشہ اللہ کی پناہ طلب کیجئے شیطان سے اور اس کی چالوں سے خبردار رہیں وہ ہمیں آہستہ آہستہ برائی کی طرف لے جاتا ہے بہت ممکن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلانے میں بھی اسے کافی وقت لگا ہو شیطان ہمارا سب سے بڑا اور بدترین اور بہت خطرناک اور تجربہ کار دشمن ہے ہماری دنیاوی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے اس لیے ہمیں اپنے وقت کو بہتر سے بہتر استعمال کرنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے اس کو ایک بار دوہرا لیجیے اپنی جگہ علم الحمدللہ اگلا حصہ لیتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ فَتَلَقَّى پھر سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے کالمات کچھ کلمات فتابہ علیہ تو توبہ قبول کی اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی انہو هو التواب بے شک وہی ہے التواب توبہ خوب توبہ قبول کرنے والا رحیم رحم کرنے والا تو آئیے اسے دیکھتے ہیں اس میں نئے الفاظ ہمارے لیے جو ہے فتلقہ ہے اور کلمات تو اس کو ہم یاد کریں گے اس فریز سے فتلقى آدم من ربه کلمات فتلقى فتلقى آدم من آدم ربه من ربه کلمات آدم کلمات من ربہ کلمات فتاب علیہ نہیں فتح علیہ علیحدہ جو ہے فریز ہے اس ایک فریز کو آپ ایسے یاد کریں گے فتلقى آدم من آدم ربه من کلمات ربه پھر سیکھ لیا کلمات آدم نے فتلقى اپنے رب سے آدم کچھ من آدم کلمات اپنے ربہ رب سے کچھ کلمات کلمات فتاب علیہ فتلقى تو توبہ آدم قبول من کی اس کی ربه اللہ نے یہ کلمات دوسرا جو ہے فکرہ ہے فتاب علیہ تو فتاب توبہ قبول کی علیہ فتاب فتاب علیہ اللہ علیہ نے توبہ قبول کی اللہ نے تو اس اس کی کو ایک بار دیکھ لیجئے تو یہاں پہ ہماری 37ویں آیت پوری ہوئی الحمدللہ
یہ یاد رکھیے ہر QC سیریز میں 37 آیتیں ہیں، یعنی QC2 میں 37 ہیں، QC3 میں مزید اگلی 37 ہیں، اور اسی طرح QC4 میں اور پھر QC5 میں، اور اس طرح QC5 میں جا کے آپ کا پورا پہلا سپارہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو تابہ کے معنی ہے پلٹنا، تابہ علیہ توبہ قبول کی، یعنی تابہ الا توبہ کی۔ یہ دو فرق ہیں، ایک ہے اعلی، جب تابہ اعلی ہو تو توبہ قبول کی، اور جب وہ تابہ الا توبہ کی، تو اعلی اور الا کا فرق دیکھ لیجئے۔ اللہ کی رحمت کا اندازہ لگائیے کہ خود اس نے آدم علیہ السلام کو توبہ کا طریقہ بھی سکھایا۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسماء سکھائے، یہاں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو کلمات سکھائے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزیں سکھائیں۔ کیا ہم بھی یہ سیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ سکھانے کے لیے تیار ہے۔ یہاں اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی، ہمیں بھی فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا چاہیے تاکہ وہ ہماری بھی توبہ قبول فرمائے۔ سید استغفار سیکھ لیجئے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من نعمتک علی اقوم بذنبی فاغفر لی فاغفر لی۔ اس کو جو ہے وہ پڑھیے، یاد کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی استغفار پورے یقین کے ساتھ دن میں پڑھے اور وہ رات ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے، اگر کوئی پورے یقین کے ساتھ رات میں پڑھے اور صبح ہونے سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے۔ سچی توبہ کرنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ کا اقرار کرے، اس گناہ کی معافی طلب کرے اور دوبارہ اس گناہ کو نہ کرنے کا وعدہ کرے، اور اس کے بعد اس گناہ سے بچتا رہے۔ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ سنیں تو فوراً اس صفت کے لحاظ سے دعا کریں۔ مثلا یہاں التواب ہے تو فوری توبہ کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نبی ہونے کے باوجود توبہ کرنے کی ضرورت پڑی، تو ہمیں تو بار بار توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ علم، اس کو ایک بار دہرا لیجئے۔ پوری عبارت کا ترجمہ کچھ یوں ہے، پھر شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا اس سے، پھر انہیں نکلوا دیا اس جگہ سے جہاں وہ تھے، اور ہم نے کہا تم اتر جاؤ، تمہارے باز کے دشمن ہیں اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک سامان زندگی ہے۔ پھر آدم نے حاصل کر لیے اپنے رب سے کچھ کلمے، پھر اس نے اس کی توبہ یعنی قبول کی، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اسباق میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اس سے درس سے ہمیں یہ اسباق ملتے ہیں، شیطان ہمارا سب سے بڑا بدترین بہت خطرناک اور تجربہ کار دشمن ہے۔ ہمیشہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیے اور اس کی چالوں سے خبردار ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، شیطان کی پیروی کر کے اسے برباد مت کیجیے۔ جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے۔ اللہ، اور جب بھی کوئی جو ہے غلطی ہو تو کیا چاہیں؟ فوراً اللہ سے معافی مانگیں۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں ہمیشہ تیری پناہ چاہتی ہوں تاکہ شیطان مجھے پھسلا نہ دے، اور اپنا احتساب کرتے ہوئے پلان بنائیں۔ انشاءاللہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہوں گا یا چاہوں گی تاکہ شیطان مجھے پھسلا نہ دے۔ اسماء اور افعال کی طرف چلتے ہیں۔ اس میں ایک اسم آیا شیطان، اس کی جمع ہوتا ہے شیاطین۔ ادو کی جمع ہوتا ہے اداع، اور متا کی جمع ہوتا ہے امتیہ، اور کلمے کی جمع ہوتا ہے کالیمات۔ اس میں 3 حروف والے صحت مند افعال میں کیا ہے؟ حبتا، حبتا سے یحبتو، احبت، حابت، محبوب، حبوت، یہ باب دربا کا ہے۔ تو آئیے اس کا پورا ٹیبل دیکھتے ہیں۔ حبتا وہ نیچے اترا، حبتو وہ سب نیچے اترے، حبت تا آپ نیچے اترے، حبت تو میں نیچے اترا، حبت تم آپ سب نیچے اترے، حبت نا ہم سب نیچے اترے، حبتت وہ عورت نیچے اتری، یحبتو وہ نیچے اترتا ہے، یحبتونا وہ سب نیچے اترتے ہیں، تحبتو آپ نیچے اترتے ہیں، احبتو میں نیچے اترتا ہوں، تحبتونا آپ سب نیچے اترتے ہیں، نحبتو ہم سب نیچے اترتے ہیں، تحبتو وہ عورت نیچے اترتی ہے، احبتو اتر، احبتو تم سب اترو، لا تحبت تو مت اتر، لا تحبتو تم مت اترو،
हाबितुन नीचे उतरने वाला, महबतुन जिसको नीचे उतारा जाए, हबूतुन नीचे उतरना। जी सिस्टर नादिया अशरफ अपने हैंड रेज किया, क्या आप दोहराना चाहती हैं? जी दोहरा दीजिए। हाबता वो नीचे उतरा, हाबतू वो सब नीचे उतरे, हाबता आप नीचे उतरे, हाबतू मैं नीचे उतरा, हाबतुम आप सब नीचे उतरे, हाबतना हम सब नीचे उतरे, हाबातत वो औरत नीचे उतरी, यह बेतू वो नीचे उतरता है, यह बेतू ना वो सब नीचे उतरते हैं, तह बेतू आप नीचे उतरते हैं, आह बेतू मैं नीचे उतरता हूँ, तह बेतून आप सब नीचे उतरते हैं, नाह बेतू हम सब नीचे उतरते हैं, ताह बेतू वो औरत नीचे उतरती है, इह बेत नीचे उतर, इह बेतू नीचे उतरो, ला ताह बेत मत नीचे उतर, ला ताह बेतू मत नीचे उतरो, हा बेतुन नीचे उतरने वाला, महबूतुन जिसको नीचे उतारा गया है, हुबुतुन नीचे उतरना, हबूतुन नीचे उतरना। कमजोर अफाल हबूतुन में नीचे इसके उतरना। अंदर जो आया वो है ताबा। ताबा यतूबु तुब, ताइब डैश मतूब, या जो है अगर मफूल बनाना हो फिर इसके साथ लिखाते हैं मतूबुन इलैह। ताबा यतूबु तुब ताइब डैश तौबतुन। लेकिन अगर मफूल बनाना चाहें फिर कहेंगे ताबा यतूबु तुब ताइब मतूबुन इलैह और तौबा। यानी जिसका मफूल न बनता हो डैश हो, उसका मफूल बनाने के लिए ये होता है मफूल बना के उसके आगे इलैही का जो है सीगा लगा देते हैं। काल और काना ये हमने पहले भी देखे हैं, तो आइए इसमें ताबा का जो है वो टेबल दोहरा लेते हैं। ताबा उसने तौबा की, ताबू उन सब ने तौबा की, तुब ता आपने तौबा की, तुब तुम मैंने तौबा की, तुब तुम आप सब ने तौबा की, तुब ना हम सब ने तौबा की, ताबत उस औरत ने तौबा। यतूबु वो तौबा करता है या करेगा, यतूबू ना वो सब तौबा करते हैं या करेंगे, ततूबु आप तौबा करते हैं या करेंगे, अतूबु मैं तौबा करता हूँ या करूंगा, ततूबू ना आप सब तौबा करते हैं करेंगे, नतूबु हम सब तौबा करते हैं करेंगे, ततूबु वो औरत तौबा करती है करेगी। तुब तू तौबा कर, तूबू तुम सब तौबा करो, ला तातुब तू तौबा मत कर, ला तातूबू तुम सब तौबा मत करो, ताइबुन तौबा करने वाला, मतूबुन इलैह जिससे तौबा की जाए, तौबतुन तौबा करना। तो अब ये आपकी बारी है, कौन दोहराना चाहता है दोहरा ले। जी ताबा उसने तौबा की, ताबू उन सब ने तौबा की, तुब ता आपने तौबा की, तुब तू मैंने तौबा की, तुब तुम आप सब ने तौबा की, तुब ना हम सब ने तौबा की, ताबत उस औरत ने तौबा की, यतूबु वो तौबा करता है, यतूबू ना सब तौबा करते हैं, ततूबु आप तौबा करते हैं, आतूबु मैं तौबा करता हूँ, ततूबू ना आप सब तौबा करते हैं, ततूबू हम सब तौबा करते हैं, नतूबु ततूबू वो नतूबू नतूबू हम सब तौबा करते हैं, ततूबू और तौबा करती है, तुब तौबा कर, तूबू तौबा करो, ला तुब मत तौबा कर, ला तूबू मत तौबा करो, ताइबुन तौबा करने वाला, मतूबुन इलैह जिसने तौबा की, तौबतुन तौबा करना। गुड। तो आइए काला का टेबल भी देख लेते हैं। काला उसने कहा, कालू उन सब ने कहा, कुलता आपने कहा, कुलतू मैंने कहा, कुल तुम आप सबने कहा, कुलना हम सब ने कहा, कालत उस कौन ने या औरत ने कहा, यकूलू वो कहता है या कहेगा, यकूलू ना वो सब कहते हैं कहेंगे, तकूलू आप कहते हैं या कहेंगे, अकूलू मैं कहता हूँ या कहूंगा, तकूलू ना आप सब कहते हैं कहेंगे, नकूलू हम सब कहते हैं कहेंगे, तकूलू औरत कहती है कहेगी, कुल तू कह, कूलू तुम सब कहो, ला तकुल तू मत कह, ला तकूलू तुम सब मत कहो, कायलुन कहने वाला, मकूलुन जिससे कहा जाए, कौलुन कहना। उसके बाद है काना। काना वो था, कानू वो थे, कुंता आप थे, कुंतु मैं था, कुंतुम आप सब थे, कुन्ना हम सब थे, कानत वो औरत थी, यकून वो होता है या होगा, यकूनू ना वो सब होते हैं या होंगे, तकून आप होते हैं या होंगे, अकून मैं होता हूँ या होऊंगा, तकूनू ना आप सब होते हैं या होंगे, नकून हम सब होते हैं या होंगे, तकूनू वो औरत होती या होगी, कुन तू हो, कूनू तुम सब हो जाओ, ला तकुन तू मत हो, ला तकूनू तुम सब मत हो, कायन होने वाला, डैश कौन होना। तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। तो आइए अब हम चलते हैं अपने ग्रामर की तरफ। आओ कुरान समझे आसान तरीके से, कोर्स 2 सफ़ा 5 इशारा डी। ग्रामर में आज हम जो है टूटी हुई जमा का इयादा करेंगे। टूटी हुई जमा को जमा मुकस्सर कहते हैं। तो आइए देखते हैं वो क्या है। अल्फाज या कलमे की 3 किस्में हमें पता है, इस्म, फ़ील और हर्फ। उसके बाद
जमा दो तरीके से होती है, एक होती है जमा सालिम, यानी जिसके अंदर जो लफ्ज है वो पूरे का पूरा रहे और आखिर में वाव नून या नून लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखिए, मुस्लिम से हमने क्या बनाया था, मुस्लिमून मुस्लिम, इसमें लफ्ज मुस्लिम पूरा मौजूद है, इसलिए ये क्या है, जमा सालिम। इसी तरह अगला लफ्ज देखिए, मोमिन, मोमिन से क्या बनेगा, मोमिनून मोमिनीन, या मोमिनून में मोमिन पूरा लफ्ज मौजूद है, मोमिनीन में भी, तो इसलिए ये क्या है, ये जमा सालिम है। एक देखिए साले, साले से बनाएंगे तो सालेहुन साले, तो जमा सालिम क्या होता है, वो होता है जिसमें जिस लफ्ज की जमा बनाए वो पूरे का पूरा मौजूद रहे। और टूटी हुई में क्या होता है, जिसकी जमा बना रहे हैं वो टूट जाए। मसलन अमल से हम कहते हैं आमाल, देखें अब अमाल में ये ऐन मीम लाम जो टूट गया, ऐन मीम और दरमियान में एक अलिफ आ गया। इसी तरह है कल्ब, देखें इससे क्या होता है, कलूब, कल्ब काफ लाम बे जो है वो टूट गया, बीच में वाव आ गया। इसम से अस्मा, तो ऐसी टूटी हुई जमा को जमा मुकस्सर कहते हैं। या दूसरे अल्फाज में जो एक तरीके पे वाव नून या नून से जमा बनती है, उसके मुकाबले में एक दूसरा तरीका होता है जिससे जमा मुख्तलिफ तरीकों से बनती है, वो हम आज देखेंगे, जमा मुकस्सर का तरीका। मसलन एक पैटर्न ये है, अमल से होता है आमाल, बसर से होता है अबसार, मसल से होता है अमसाल, नूर से होता है अनवार, उज़्म से होता है आज़ान। यानी इन सब के आप शुरू में क्या है, एक एक हमजा का इजाफा किया, यहाँ पहले हमजा था तो ये दो मिलके मद बन गए आज़ान। तो ये देखिए एक पैटर्न ये है। इसी तरह फौज से अफवाज, यौम से अय्याम, मैयत से अमवात, शई से अशिया, इस्म से अस्मा, अदू से अदवा। देखिए इन सब में जो है शुरू में हमजा का इजाफा करके जो है ये बनाया गया। तो ये था एक पैटर्न। दूसरा पैटर्न इसी में एक ये भी है, निद से अंदाद, नहर से अनहार, और ज़ौज से अजवा, अजवाज, लुब से अलबाब, रब से अरबाब, और कलम से अकलाम। तो ये जो है हमारा एक पैटर्न हुआ। दूसरा पैटर्न होता है अबद से इबाद, दम से दिमाग। तीसरा पैटर्न देखें, कल्ब से कलूब, और इसी तरीके से सदर से सदूर, मल्क से मलूब, और शहीद से शुहदा, रहीम से रहमा, शरीक से शुरका, और सफिया से सुफहा, नफ्स से अनफुस, साइका से सवाइक, नबी से अंबिया, और ये नबी अंबिया से नबीऊन भी होता है। फिर उक़दा से उक़द, फिर सूरत से सूरत, और खलीफा से खलाइफ, इंसान से उन्नासी और उन्नास दो आती हैं, हजर से हिजारा, हजर से हिजारा। अब हम देखते हैं फेल मजहूल। ये इतने अहम है कि कुरान के हर सफ़े में तकरीबन दो इफ़ाल जो है मजहूल के आते हैं। हम एक नॉर्मल पैटर्न को पहले लेते हैं। बाप नसरा का माजी क्या था, नसरा, नसरू, नसरता, नसरतु, नसरतुम, नसरना, नसरत। नसरा उसने मदद की, नसरू सबने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सबने मदद की, नसरना आप सबने मदद की, नसरत उस औरत ने मदद की। ये ना मैं इसका मुतारे देखें, यंसरू वो मदद करते हैं करेगा, यंसरू ना वो सब मदद करते हैं करेंगे, तंसरू आप मदद करते हैं करेंगे, अनसरू मैं मदद करता हूँ करूंगा, तंसरू ना आप सब मदद करते हैं करेंगे, नंसरू हम सब मदद करते हैं करेंगे, तंसरू वो औरत मदद करती है करेंगे। इसे कहते हैं मारूफ, यानी ऐसा फेल जिसमें फाइल मौजूद हो, फाइल का पता चल रहा हो। नसरा उसने मदद की, हमें पता है इसमें कौन है फाइल, उस है। नसरू उन सब ने मदद की, फाइल कौन है, वो सब है।
نصرتا آپ نے مدد کی، ہمیں پتہ ہے اس میں کون ہے کرنے والا، آپ ہے. نصرتو اس میں میں ہوں. نصرتم آپ سب نے مدد، آپ سب کیا ہیں، فاعل ہیں، کرنے والے ہیں. نصرنا ہم ہیں. اسی طرح جب ینصر ہم کہتے ہیں اس نے مدد کی، اس میں تو ایسا فعل جس میں فاعل موجود ہو اسے کہتے ہیں فعل معروف. معروف کے معنی ہوتے ہیں پہچانا، جاننا، مشہور، یعنی اس میں پہچانا جا رہا ہے کہ فاعل کون ہے. تو ایسے فعل کو جس میں فاعل پہچانا جائے کیا کہتے ہیں، فعل معروف. ایک دوسری قسم ہوتی ہے جس میں فاعل کا نہیں پتہ چلتا. مثلا اب اگر اس کی جگہ میں یہ کہوں نصرہ کی جگہ نوسیرا، اس کی مدد کی گئی. مدد تو کی گئی، کس نے کی یہ نہیں پتا. نصرہ میں ہم کہتے تھے اس نے مدد کی، یہاں ہم کہہ رہے ہیں اس کی مدد کی گئی، یعنی مدد ہوئی ہے، کس سے ہوئی پتہ نہیں ہے، اسے ہم مجبور ہیں. نصیرہ ان سب کی مدد کی گئی. نصرتا آپ کی مدد کی گئی، یہ نہیں پتا کس نے مدد کی. نصرت میری مدد کی گئی، یہ نہیں پتا کس نے کی. نصرتم آپ سب کی مدد کی، ہمیں نہیں پتا کس نے کی. نصرنا ہم سب کی مدد کی، ہمیں نہیں پتا. نصرت اس عورت کی مدد کی گئی. تو یہ جو ماضی کا ہوتا ہے صیغہ مجہول کا، اس کے اندر شروع میں کیا ہے، پیش آتا ہے. 3 حرفی لیٹر کا جو فعل ہے اس کے شروع میں پیش آتا ہے، اور درمیان والے لیٹر کے نیچے زیر آتا ہے. اسے کہتے ہیں فو ایلا کا وزن. فو ایلا، فا این لام جو ہے فو ایلا، فا کے اوپر پیش، این کے نیچے زیر. اس کے وزن پہ دیکھیں نوسیرا، نوسیرو، نوسیرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا، سب میں شروع میں پیش آ رہا ہے، اور دوسرے لفظ یعنی اس میں جو سواد ہے اس کے نیچے، سب کے نیچے زیر آ رہا ہے. تو یہ کیا ہے، ماضی مجہول کی پہچان ہے. ماضی مجہول کی پہچان یہ ہے کہ ثلاثی مجرد 3 حروف والے روٹ لیٹر والے جو ہے ماضی کے ٹیبل میں پہلے لفظ پہ پیش ہوگا اور دوسرے لفظ کے نیچے زیر. یہ کیا ہے، فعل مجہول کا ہے. اس کا مطلب ہے فعل تو ہوا لیکن کس نے کیا وہ نہیں پتا، وہ نامعلوم ہے. تو نامعلوم والا جو ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں، مجہول. جو معلوم ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں، معروف. جیسے ہم نے کہا نصارہ، ہمیں معلوم ہے اس نے مدد کی. نصیرو اس کی مدد کی گئی، مدد ہوئی ہے، کس نے کی ہے یہ نہیں پتا، اس لیے یہ کیا مجہول ہوگا. اور اس کا مجہول کا وزن کیا ہوتا ہے، پہلے کلمے پہ پیش اور دوسرے کلمے کے نیچے زیر آتا ہے. اب آئیے اس کا مضارع دیکھیے. ینصرو اس کی مدد کی جاتی ہے. ینصرون ان سب کی مدد کی جاتی ہے. تنصرو آپ کی مدد کی جاتی ہے. انصرو میری مدد کی جاتی ہے. تنصرون آپ سب کی مدد کی جاتی ہے. ننصرو ہم سب کی مدد کی جاتی ہے. تنصرو اس مؤنث کی مدد. اب اس میں فرق کیا ہے، اس میں فرق یہ ہے کہ پہلے لفظ پہ تو پیش آ رہا ہے، لیکن جو دوسرا لفظ تھا یہاں پہ آخر سے دوسرے پوزیشن پہ چلا گیا ہے علامت مضارع کی وجہ سے. وہ کیا ہے، زبر کے ساتھ. وہاں تھا نوسیرا، سواد کے نیچے زیر تھا، یہاں سواد پہ زبر ہے، مضارع میں زبر آئے گا، شروع میں پیش ہی ہوگا. ینصرو اس کی مدد کی جاتی ہے. ینصرون ان سب کی مدد. تنصرو آپ کی مدد کیجیے. انصرو ہماری میری مدد کی جاتی ہے. تنصرون آپ سب کی مدد کی جاتی ہے. ننصرون تنصرو سب. تو یہ جو ہے ماضی کا جو ہے وزن تھا فوئیلا، فا پہ پیش، این کلمے پہ زیر. جس کا وزن ہے فوعلا، یعنی پیش اور آگے جو ہے کیا، فا کے اوپر زبر آ جاتا ہے. زیر ہو تو ماضی ہوگا، زبر ہو تو مضارع. آئیے اس کے کچھ ایگزامپل لیتے ہیں. اچھا دوسری چیز جو ہے، اس کا اشارہ کیسے کرتے ہیں. مثلا سالا اس نے سوال کیا، ہم ایسے اشارہ کرتے تھے سالا ماضی میں، سالا اس نے اشارہ کیا. لیکن جب ہم اس کا بنائیں گے مضارع سوئیلا تو ہم ایسے کر لیں گے، ایک انگلی یا 4 انگلی. ہم یہ جو ایک انگلی کا اشارہ کر رہے تھے اب یہ انگلی ایسے ہو جائے گی، ٹرن ہو جائے گی. دیکھیں سوئیلا. اسی طرح رزقو ہم کیسے کرتے تھے، رزقو ایسے اشارہ کرتے تھے. جب ہم کہیں گے روزیکو تو اس ہاتھ کو ایسے کر لیں گے، جیسے ہاتھ کھلایا جاتا ہے اس طرح ہو جائے گا روزیکو.
اسی طرح اگر ہم یہ کہیں دربتا، ایک انگلی ہم نے ادھر کی تھی، اور جب ہم کہیں گے دھری بت تو پھر یہ انگلی ایسے ترچھی ہو جائے گی، ایسے ہو جائے گی، مڑ جائے گی، یہ مجہول کا اشارہ۔ ہم کہتے ہیں رزقنا، چار انگلی اپنی طرف ایسے کرتے ہیں نا، جب ہم کہیں گے رزقنا تو یہ ایسے ہو جائیں گے، ایسے سیدھی کرنے کے بجائے ترچھی، ایسے ترچھی ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں یہ ہاتھ ہے، اس کو ایسے اپنی طرف کر لیں گے، یہ اس کا اشارہ ہوتا ہے۔ کالا، ہم نے ایسے ایک انگلی سے دائیں طرف اشارہ کیا تھا نا، جب کہیں گے یقول اور کیلا، کیلا تو یہ جو انگلی تھی فوراً ایسے ٹیڑھی ہو جائے گی، یہ اس کا اشارہ ہے۔ سالا سوئیلا، رزقو، رزقو ایسے ہو جائے گا، دربتا ایسے ہو جائے گا، رزقنا یہ جو ہاتھ ہے اس کو ایسے لے آئیں گے، اور کیلا ایک انگلی اس طرف چلی جائے گی۔ آئیے اس کی اور مثالیں بولتے ہیں۔ یا خضو، یا خضو مضارع ہے، ایک انگلی اوپر ہم ایسے اٹھاتے ہیں نا، جب یہ ہوگا یو خضو تو یہ انگلی ایسے ہو جائے گی، اوپر لیول اوپر ہوگا۔ یذکرو، ہم ایک انگلی ایسے کرتے ہیں نا، جب ہوگا یذکرو تو یہ ایک انگلی ایسے ہو جائے گی۔ تسعلو، یہ سامنے ہم کرتے تھے نا، ایک انگلی ایسے کرتے تھے تسعلو، لیکن جب ہم یہ تسعلو تو یہ ایسے سیدھی ہو جائے گی۔ تسعلون، ہم یہ اشارہ کرتے تسعلون، تو یہ جب تسعلون سے تسعلون ہوگا تو یہ ایک دم ایسے ہو جائے گا، ہاتھ ایسے سیدھا ہو جائے گا، جیسے آدمی کسی سے کچھ لے رہا ہوتا ہے، مانگ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ترجونا، ہم ایسے کرتے تھے اشارہ ترجونا، لیکن جب ترجونا جب ہوگا مضارع تو یہ ایسے ہو جائے گا۔ تعمرونا، یہ سیدھا تھا، تعمرونا یہ مضارع تھا، معروف تھا، اور جب یہ مجہول ہوگا تو کیا ہوگا؟ تؤمرونا، تؤمرونا میں یہ، تو اس کے اندر یہ آپ نے اشاروں کو جو ہے نا سمجھ لینا ہے کہ جو اشارے ہیں جو نارمل ہم ایک انگلی سے ایسے کرتے تھے، چار انگلی سے ایسے کرتے تھے، اب ایک انگلی سیدھی ہو جائے گی، چار انگلیاں ایسے سیدھی ہو جائیں گی، یہاں ایک انگلی اور چار انگلی ایسے، یہ ایک انگلی ایسے ہو جائے گی، چار انگلیاں ایسے سیدھی ہو، ہم ادھر ایک انگلی اپنی طرف ایسے یا چار انگلی کر، یہ اب ایک انگلی جو ایسے سیدھی ہے اسی کو اپنی طرف ٹرن کر لیں، چار انگلی جو سیدھے ان کو ایسے اپنی طرف ٹرن کر لیں تو یہ مجہول کے اشارہ۔ اسی طرح یہاں ہم ایک انگلی سے اشارہ کرتے تھے، اب اسی انگلی کو ایسے سیدھا کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ مجہول کا اشارہ۔ تو یہ مضارع کے اندر کیا فرق آتا ہے؟ شروع میں پیش اور آخری سے جو سیکنڈ لیٹر ہے جو اصل میں عین کلمے کی جگہ ہے اس پر زبر آئے گا۔ یا خضو سے یو خضو، یذکرو سے یذکرو، تسعلو سے تسعلو، تسعلون سے تسعلون، ترجعون سے ترجعون، تعمرون سے تعمرون۔ اسی ٹو میں آپ کے لیے بس اتنا ہی جو ہے وہ رکھا گیا ہے کہ فعل معروف اور مجہول کا فرق، اور اس کے ماضی اور مضارع بنانے کا طریقہ یا پہچان، بس اتنا آپ کو آ جاتا ہے تو بڑی بات ہے۔ ماضی میں یہ ہے کہ شروع میں پیش اور درمیان والے کلمے کے نیچے زیر آئے گا، جیسے نوسیرا، نوسیرو، نصرتا، نصرتو، نصرتم، نصرنا۔ اور جب یہ مضارع ہوگا تو پہلے پہ پیش اور آخری سے جو دوسرا کلمہ ہے اس پہ زبر آئے گا، کیسے ہوگا؟ جیسے یوخذو، یوخذونا، توخذو، توخذونا، اخذو، نوخذو اور توخذو۔ تو یہ اس طریقے سے آپ نے اس کی پریکٹس اپنے طور پہ کرنی ہے اور اسے کریں گے۔ یہاں پہ جو ہے الحمدللہ یہ ہمارا جو ہے آج کا سبق پورا ہوتا ہے، اس کی مشق ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جمع میں جیسے مالک سے ملوک، شریک سے شرکا، مثل سے امثال، نور سے انوار، صفحیہ سے صفحہ، نفس سے نفوس، سائقہ سے سوائق۔ اور پھر یہ جو ہے اس کی آپ خلق کا جو ہے یہ لفظ مطلب مجہول کی ہے، خلقہ سے کیا ہوگا؟ خلقہ، خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا، خلقت۔ مضارع کیا ہوگا؟ یخلقو، یخلقونا، تخلقو،
अखलुकु, तखलुकुना, नखलुकु और तखलुक, ये जो है इसके जो है मजहूल माजी और जो है वो मुदारे। ये आपके सामने खलका का टेबल आ गया, खलका, खलकू, खलकता, खलकतुम, खलकना, खलकत। इससे जो है आप इसका मुदारे कैसे बनाएंगे, वो मजहूल कैसे बनाएंगे, खुलिका, खुलिकू, खुलिकता, खुलकतु, खुलक, खुलिकतु, खुलक, सॉरी, खलका से होगा खुलिका, खुलिकू, खुलिकता, खुलिक तू, खुलिक तुम, खुलिकना, खुलिकत। और मुदारे इसका कैसे बनेगा, ये हमारे पास मारूफ है, इससे मुदारे बनाएंगे युखलिकु, युखलिकूना, युखलकु, युखलकूना, तुखलकु, उखलकु, तुखलकूना, नुखलकु, तुखलकु। यानी ये जो जहां जहां पेश आ रहा है दूसरे लफ्ज पे, यहाँ पे जबर आ जाएगा, और शुरू में जहां जबर आ रहा है वहां पेश आ जाएगा। ये मुदारे की पहचान होगी। और ये जो है ये आपका नॉर्मल मारूफ है, और मजहूल आपने खुद बनाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अब आप अगले कोर्स के लिए तैयार रहिए। आपको बड़ी खुशी होगी कि अगले कोर्स के सिर्फ 20 घंटों से आप जो है कुरान पाक के 90% अल्फाज जानेंगे। यानी कुरान की हर शर्त में सिर्फ एक लफ्ज रह जाएगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि आप सूरत बकरा की तरतीब को जारी रखें, और QC2 और कोई फिर QC3 और QC5 तक चलें, तो पूरा सिपारा जो है वो आपको आ जाएगा। तो इस दिलचस्प और बाबरकत सफ़र को मत रोकिए। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, खास तौर पर उस वक्त जब कुरान बहुत आसान होने लगे और उसके लिए कोर्स भी मौजूद हो, तो इसे नहीं छोड़ना। तो आइए चंद सवालात हैं, उनको देख लेते हैं। फ़अज़्ज़लहुमा की मानी है बस उसने फिसलाया उन दोनों को। इहबतू का मतलब है उतरो। हमेशा अल्लाह की हिफाजत मांगो, किससे, बुराई से, शैतान से और फसाद से। शैतान हमारा क्या है, बहुत बड़ा, सबसे बुरा और सबसे खतरनाक दुश्मन है। फतलक्का के मानी है बस उसने हासिल किया। फताबा अलैह का मतलब है और उसने कबूल किया उसकी तौबा। जब आप ये तिलावत करें कि अल्लाह ने आदम की तौबा कबूल की, तो आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह से मगफिरत की। हबता से जो है क्या होगा, मुदारे यहबितु। और इसी तरह ताबा का जो है इसमें फाइल क्या होगा, ताइब। अदू की जमा क्या होगा, अदा। और अरबी में तर्जमा जी कड़क यानी बिजली, सवाइक। अल तजी नहार, क्या जवाब होगा, नाम तजरील नहार। तर्जमा कीजिए, अजवाजुन मुतहरतुन, पाकीज़ा बीवियां, मिनस सवाए के, कड़क बिजली से या चमक के साथ। नसरा यंसुरू का मजहूल क्या होगा, मुसीरा और युनसरा। रज़कना का मजहूल क्या होगा, रुज़िकना। तो उनसरूना का मतलब है आप सबकी मदद की जा रही है। नुसिर तू का मतलब है मेरी मदद की गई। हल नुसिर नासा, नाम नुसिर नासा। हल तदऊना, नाम नुदा। तो ये जो है इसके साथ साथ आपने 7 होमवर्क जो जैसे QC1 में आपको बताए गए थे वही आपने जारी रखने हैं। और QC3 जब तक आप ज्वाइन करते हैं तब तक आपने हर रोज़ जो है वो मुसहफ को खोल कर उसमें से 10 मिनट के लिए देख के पढ़ना है, और 10 मिनट जो है आपने ज़बानी जो कुछ याद है या उससे याद होता है उसे दोहराएं। इसी तरह अपने पढ़ने के लिए जो है आपकी जो किताब है QC2 की वर्क, ये जो बुक है टेक्स्ट बुक, उसको जो है आप देखें। अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो सॉफ्ट बुक से देखें, या उसका जो प्रिंट आपने अगर लिया है वो देखें, उससे पढ़ें। इसी तरह जो आपको हमने QC1 में ये जो कार्ड दिया था, इसी कार्ड पे आप मश्क जारी रखें। जब ये आपको याद हो जाएगा और आप इसे दिन में 5 दफ़ा हर 2 मिनट के लिए निकाल के पढ़ा करेंगे, तब आपकी याददाश्त जो है तेज होने लगेगी। और अपने साथियों से इसकी बातें करें, किसी को मिलाएं, उसके साथ रोजाना एक आयत या कुछ हिस्सा जो है
جو آپ سیکھیں اس سے ڈسکس کریں، مختلف صورتوں کو یاد کرنا شروع کریں، نماز کی ہر رکعت میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں، اور ربی زدنی علما کا ورد رکھیں۔ اور یاد رکھیں جو کچھ آپ نے پڑھایا جب تک آپ دوسروں کو نہیں سکھائیں گے آپ بھول جائیں گے۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ تو یہ اس کے ساتھ جو ہے ہماری آج کی جو ہے یہ کلاس اختتام پذیر ہوتی ہے، اور اس کو کلوز کرنے سے پہلے میں آپ سب سے اپنی ان تمام کوتاہیوں کے لیے معذرت خواہ ہوں جو اس کورس کے دوران مجھ سے نہ چاہتے ہوئے اور جو ہے یا غلطیاں ہوئی ہیں یا میں صحیح طریقے سے پڑھا نہیں سکا، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں کو معاف فرمائے، اور ہم رحم کرتے ہوئے ہمیں مزید جو ہے علم دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آپ سب کو جو ہے آپ کے اس وقت کو قبول فرمائے اور مزید توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم